الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ گناہوں کی سزائیں لے کر ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ پچھلے سلسلوں میں ہم نے مختلف گناہوں کی تعریفات اور ان کے دنیاوی نقصانات، اخروی عذابات اور رب تبارک و تعالی کی ناراضی، قرآن و حدیث میں وارد ہونے والے احکامات یعنی سزاؤں کے بارے میں سنا۔ آج بھی ایک گناہ کی سزا کے بارے میں سنیں گے، اور وہ گناہ اتنا بدتر ہے اور اتنا خطرناک ہے کہ جو اس گناہ کا مرتکب ہوتا ہے معاذ اللہ عز و جل وہ ظالم قرار پاتا ہے، اور یہ گناہ ایسا ہے جس کا سب سے پہلا کرنے والا حضرت آدم علیہ السلام کا نافرمان بیٹا قابل تھا، جس نے اپنے بھائی حضرت حابل رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا اور دنیا کا سب سے پہلا قاتل بنا، جس کا واقعہ ہم اپنے پچھلے سلسلوں میں حسد کا جب بیان ہوا تھا تو سن چکے ہیں۔ آج میرا موضوع قتل کا گناہ ہے، قتل کا انجام۔ آئیے ایک روایت سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا فقی ابو لیث سمرقندی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب قرۃ العیون میں نقل فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں کے نام سے کیا ہے۔ اس میں یہ روایت ہے، تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت، پیکر عظمت و شرافت، محبوب رب العزت، محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے بڑا گناہ اس جان کو قتل کرنا ہے جس کے قتل ناحق کو اللہ تعالی نے حرام فرما دیا، اور کسی جان کو ناحق اذیت دینا حلال نہیں، اگرچہ چڑیا ہی کو ہو۔ کوئی شخص اس سے کھیلا یہاں تک کہ وہ مر گئی اور اسے بغیر حاجت کے ذبح بھی نہ کیا تو وہ قیامت کے دن کانوں کو پھاڑ دینے والی کڑک کی مثل آواز سے بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوگی، یعنی وہ چڑیا، اے میرے اللہ عز و جل، اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے بلا وجہ اذیت کیوں دی اور مجھے کیوں قتل کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، مجھے میری عزت و جلال کی قسم، میں تیرا حق ضرور دلواؤں گا، اور سن لو، کوئی ظالم مجھ سے نہ بچ سکے گا، میں ہر اس شخص کو عذاب دوں گا جس نے ناحق کسی جان کو تکلیف دی ہوگی، اور آج کے دن کوئی ظالم مجھ سے نہ بچ سکے گا، اگرچہ ایک تماچا یا ہاتھ کی مار ہی ہو یا ہاتھ کو مروڑا ہی ہو، اور میں سینگ والی بکری سے بغیر سینگ والی بکری کو بھی بدلہ دلاؤں گا، اور لکڑی سے ضرور پوچھوں گا کہ تو نے لکڑی کو خراش کیوں لگائی، اور پتھر سے ضرور پوچھوں گا کہ تو نے پتھر کو کیوں تکلیف دی، اور وہ شخص کے جس پر مظلوم کا حق ہے اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوگا جب تک کہ اپنی نیکیوں سے اس کا حق ادا نہ کرے، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوموں کے گناہوں کا بوجھ اس کے سر پر ڈال کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، غور طلب بات یہ ہے کہ ایک چڑیا کو بے قصور مارنا، مسل دینا، موت کی گھاٹ اتار دینا بھی رب تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ قیامت کے دن ایسے شخص سے بھی بدلہ لیا جائے گا۔ تو وہ لوگ غور کریں کہ جو معاذ اللہ ذرا سی باتوں پر مسلمانوں کو موت کی گھاٹ اتار دیتے ہیں، یا مسلمان کو مال چوری کرتے ہوئے اگر وہ کوئی مزاحمت کرے تو اسے کسی آلے سے مار ڈالتے ہیں، قتل کرتے ہوئے ذرا نہیں ڈرتے، جانیں لوگوں کی لے لیا کرتے ہیں، انہیں کو ڈر جانا چاہیے کہ قتل ناحق کتنا اللہ تعالیٰ کے غضب کو ابھارنے والا ہے۔ آئیے ایک اور روایت سنیے اور قتل ناحق کی اس مصیبت سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سب گناہوں سے بڑا گناہ کسی کو ناحق قتل کرنا ہے۔ جس نے چھری سے خودکشی کی، ملائکہ جہنم کی وادیوں میں اس کو ہمیشہ وہ چھری گھونپتے رہیں گے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور میری شفاعت سے مایوس رہے گا۔
اور اگر اس نے بلند جگہ سے اپنے آپ کو گرا کر خودکشی کی ہوگی تو فرشتے بھی ہمیشہ ہمیشہ اسے جہنم کی وادیوں میں بلند چوٹی سے گراتے رہیں گے، اور قتل کرنے والوں کو آگ کے کنووں میں قید کیا جائے گا، اور اگر رسی سے لٹک کر خودکشی کی ہوگی تو ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے مایوس آگ کی شاخوں میں لٹکا رہے گا، اور اگر کوئی کسی جان کو ناحق قتل کرے تو یہ کھلی گمراہی ہے۔ فرشتے اس کو آگ کی چھریوں سے ذبح کرتے ہوں گے، جب بھی وہ اس کو ذبح کریں گے قاتل کو تو اس کے حلق سے خون بہے گا، پھر وہ جیسا تھا ویسا ہی ہو جائے گا، یعنی گلا اس کا صحیح ہو جائے گا، پھر ذبح کیا جائے گا۔ یہ سزا اس قاتل کو ہمیشہ ہمیشہ دی جائے گی، اور قاتلوں کو آگ کے کنووں میں قید کیا جائے گا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا ہوگی ناحق قتل کرنے والوں کو، مسلمانوں کو ناحق مارنے والوں کو، مسلمانوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنانے والوں کو، مسلمانوں کو معاذ اللہ عز و جل کسی آلے سے، کسی طرح اپنی عصبیت کی وجہ سے، اپنی عزت کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے قتل کرنے والوں کو یہ عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 5 سورۃ النساء کی آیت نمبر 93 میں ارشاد فرماتا ہے، غور سے سنیں، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے کہ مدتوں اس میں رہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی، اور اس کے لیے تیار رکھا بڑا عذاب۔ قتل کرنے والے کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے کیونکہ اس نے مسلمان کو قتل کیا۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے کوئی جان قتل کی بغیر جان کے بدلے یا زمین میں فساد کیے تو گویا اس نے سب لوگوں کا قتل کیا، اور جس نے ایک جان کو جلا بخشی اس نے گویا سب لوگوں کو جلا دیا، یعنی زندگی بخشی۔ قتل ناحق کو رب تبارک و تعالیٰ اتنا ناپسند فرماتا ہے۔ سرکار والا تبار ہم بے قصوں کے مددگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مطروح یعنی گرا ہوا بچہ قیامت کے دن آئے گا اور اس کی آواز بجلی کی کڑک کی مثل ہوگی، وہ فریاد کرے گا میں مظلوم ہوں، پھر وہ اپنی ماں کو لے کر آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا میرے رب تو اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی ماں سے فرمائے گا تو نے اس کو قتل کیوں کیا؟ کیا تو یہ سمجھتی تھی کہ میں اسے رزق نہیں دوں گا؟ بے شک میں نے کسی بھی جان کا قتل ناحق حرام کیا۔ پھر فرشتوں سے فرمائے گا اے فرشتوں اس کو دروغہ جہنم حضرت مالک علیہ السلام کے سپرد کر دو تاکہ وہ اسے جب الاحزان میں قید کر دیں۔ سخت مضبوط فرشتے اس کو پکڑ لیں گے کیونکہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، یہ تو وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ فرشتے اس عورت کی گردن میں توق اور زنجیریں ڈال کر منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ حضرت سیدنا مالک علیہ السلام اس کو جب الاحزان میں پھینک دیں گے۔ یہ آگ سے بھرا ایک گہرا کنواں ہے، اس آگ کا نام نار الآبار ہے۔ جب جہنم سرد ہونے پر آتا ہے تو اس کنویں کا منہ کھول دیا جاتا ہے، جہنم اس کی حرارت سے پھر بھڑکنے لگتا ہے، اس میں درندے، بھیڑیے، سانپ اور بچھو ہیں جو جہنمیوں کو کاٹتے اور ڈستے ہیں، اور اس میں عذاب کے فرشتے ہیں جن کے ہاتھوں میں آگ کے نیزے ہیں جس سے وہ قاتلوں کو گھائل کرتے رہیں گے۔ اس عورت کو اس گھڑے میں 50,000 سال تک عذاب دیا جاتا رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جو چاہے فیصلہ فرما دے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ڈر جانے کا مقام ہے۔ قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے اور قتل و غارت گری سے باز آ جانا چاہیے کہ جہنم کا یہ سخت عذاب کسی طور پر برداشت نہیں ہو پائے گا۔ ذرا دنیا میں کسی گہرے کنویں میں جھانک کر تو دیکھیں کہ اگر خالی اس دنیا کے کنویں میں ہی قید کر دیا جائے تو کیا ہم اس قید و بند کی صعوبت کو برداشت کر سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں کر سکتے۔ تو وہ جہنم کا وہ خطرناک کنواں کہ جس کو جہنم کو بھڑکانے کے لیے کھولا جاتا ہے، اس کی آگ اور اس کے سانپ اور اس کے بچھو اور اس کے دیگر عذابات، فرشتوں کے نیزے اور تکلیفیں کس طرح برداشت ہوں گی؟
یقیناً نہیں برداشت کر سکتے۔ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے اور کسی جان کو ناحق قتل کرنا ہے، اور جیسے میں مشرک کی شفاعت نہیں کروں گا، سرکار فرماتے ہیں اسی طرح قتل ناحق کرنے والے قاتل کی بھی شفاعت نہیں کروں گا۔ قیامت میں جب یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ شفاعت مصطفیٰ سے محروم ہے قاتل، تو کس سے شفاعت مانگے گا، کیسے جنت میں جائے گا؟ حضور فرماتے ہیں میں قاتل کی شفاعت نہیں کروں گا، اور جس طرح مشرک جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اسی طرح قاتل بھی جہنم میں رہے گا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ مشرکین پر سخت غضب فرماتا ہے، اسی طرح قاتل پر بھی غضب شدید فرماتا ہے، اور جس طرح قیامت کے دن مشرک پر لعنت فرمائے گا، اسی طرح قاتل پر بھی لعنت فرمائے گا، اور جب قاتل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت پڑے گی تو وہ جہنم کے مختلف طبقات پر قتل کیا جاتا رہے گا، یہاں تک کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں دھس جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح مشرکین کے لیے عظیم عذاب تیار کر رکھا ہے، اسی طرح قاتل کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ قتل ناحق کرنے والوں کو ذرا غور سے سننا چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5977، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کبیرہ گناہ کیا ہیں؟ سرکار سے پوچھا گیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور کسی جان کو قتل کرنا۔ یعنی قتل ناحق کبیرہ گناہوں میں سے، قتل ناحق اللہ کی نافرمانی ہے، قتل ناحق شریعت کی خلاف ورزی ہے، قتل ناحق جہنم میں جانے کا سبب ہے، قتل ناحق اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام ہے، قتل ناحق محبوب کریم کی شفاعت سے دور کرنے والا ہے، قتل ناحق معاذ اللہ مشرکوں کے ساتھ جس طرح جہنم میں سلوک کیا جائے گا، قتل ناحق کرنے والوں کو بھی عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ تشبیہ دی گئی ہے، وہاں تشبیہ دی گئی ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ مان جاؤ، قتل ناحق سے باز آ جاؤ، قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنا بند کر دو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا ناحق حرام خون بہانا ہلاک کرنے والے ان امور میں سے ہے جہاں سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں۔ ایسی ہلاکت خیزی ہے ناحق کسی جان کو قتل کرنا کہ اس سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں۔ شعب الایمان کی حدیث نمبر 5351 ہے، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کا قتل ہو گیا، مگر قاتل کا معلوم نہ ہو سکا، تو رسول اکرم علیہ السلام برسر منبر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا اے لوگو، ایک شخص کا قتل ہو گیا اور قاتل کا معلوم نہیں ہوتا جبکہ میں تم میں موجود ہوں۔ پھر فرمایا اگر تمام زمین و آسمان والے کسی مومن کو قتل کرنے میں شریک ہوں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ ایک مسلمان کو قتل کرنے میں اگر بہت سارے لوگ، فرمایا کہ اگر زمین و آسمان والے سارے مل جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ سب کو عذاب دے گا، تو اس قاتل کو ذرا غور کرنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈر جانا چاہیے کہ معاذ اللہ مسلمانوں کو قتل کرتا ہے، کسی کے بچے کی جان لیتا ہے، کسی کے باپ کو موت کی گھاٹ اتار دیتا ہے۔ سوچے تو صحیح، جس کو تو نے قتل کیا کیا وہ کسی کا لال نہ تھا؟ جس طرح تیرے گھر والے تیرا انتظار کرتے ہیں تو اس سے محبت کرتے ہیں، اس مقتول سے محبت کرنے والے بھی تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مومن کے قتل میں مدد کی، قتل نہیں کیا، قتل میں مدد کی، اگرچہ آدھا کلمہ کہا ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا آئس من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس۔ قتل میں مدد کرنے والا، چاہے ایک قول کے ذریعے، تو جو قتل کرنے والا ہے وہ کتنا اللہ کی رحمت سے دور ہوگا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا بارگاہ الہی میں مقتول اپنے قاتل کو پکڑے ہوئے حاضر ہوگا، جبکہ اس کی گردن کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا، یعنی مقتول کی۔ وہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار، اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا؟ تو اللہ تعالیٰ قاتل سے دریافت فرمائے گا، وہ عرض کرے گا میں نے اسے فلاں کی عزت کے لیے قتل کیا۔
تو اس سے کہا جائے گا کہ عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے۔ جس نے کسی مومن کو قتل کیا پھر اس پر خوش ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کے نفل قبول فرمائے گا، نافرض۔ بڑی بڑی عبادتیں کرتا رہے، روزے رکھتا رہے، زکاتیں دیتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، خیراتیں کرتا رہے، حج کرتا رہے، فلاحی کام کرتا رہے، اگر کسی مومن کا قتل کیا ہے تو نہ اس کے فرض قبول ہوں گے نہ نفل قبول ہوں گے، نہ عبادتیں رائے گا جائیں گی، کیونکہ اس نے مسلمان کا قتل کیا۔ ایک اور حدیث پاک میں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کسی مسلمان کا قتل اللہ کے نزدیک دنیا کے برباد کرنے کے برابر ہے۔ دنیا کے برباد کرنے کے برابر ایک مسلمان کا قتل کرنا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، ارشاد فرمایا، قیامت میں سب سے پہلے قتل ناحق کا فیصلہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے قتل ناحق کا فیصلہ کیا جائے گا، تو غور کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کسی کو ناحق قتل کرنے والا قاتل، اس کے لیے وعید یہ ہے کہ اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ حالانکہ روایتوں میں یہ ہے کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی دوری سے سونگھی جا سکتی ہے۔ 500 سال کی دوری سے سونگھی جانے والی جنت کی خوشبو قاتل پر حرام قرار دے دی گئی۔ تو قتل ناحق کے گناہ کے بارے میں ہم سن رہے ہیں، آج ہمارے معاشرے میں بربریت کا عالم ہے۔ معاذ اللہ عز و جل، صبح کو بندہ گھر سے نکلتا ہے، گھر والوں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں رات کو گھر صحیح سلامت پہنچے گا یا نہیں۔ قتل کرنے والا یہ نہیں سوچتا کہ میں کسی کے گھر کے چراغ کو بجھا رہا ہوں۔ معاشرے میں قتل و غارت گری، وحشت و بربریت برپا کرنے والے یہ لوگوں کے نظروں میں عزت والے نہیں ہوتے، بلکہ ان کے دل میں یہ ڈر اور خوف رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پکڑا جاؤں اور مجھے معاذ اللہ دنیا میں کوئی سزا ملے، مگر وہ توبہ کی طرف راغب نہیں ہوتے، قتل و غارت گری سے باز نہیں آتے، مسلمانوں کے خون کو بہاتے ہیں۔ انہیں ڈر جانا چاہیے کہ اگر دنیا میں وہ کسی کے ہتھے نہیں بھی چڑھتے، دنیا میں کوئی سزا نہیں بھی ملتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ وغضب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب ہے، ولعنہ، اور اللہ کی لعنت ہے، وأعد لہو عذابا عظیما، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کے عذاب سے کیسے بچے گا؟ کیسے بچے گا؟ دنیا میں کوئی نہیں پوچھ رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو حساب لینے والا ہے۔ کیا مرنا نہیں ہے؟ مر کر اندھیری قبر میں اترنا نہیں ہے؟ اپنی کرنی کا پھل بھگتنا نہیں ہے؟ کیا حساب و کتاب نہیں دینا ہے؟ کیا اللہ پر ایمان نہیں ہے؟ اللہ کے رسول کے فرمان پر ایمان نہیں ہے؟ قتل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ توبہ کریں، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء پارہ 5 آیت نمبر 48 میں فرماتا ہے، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پارہ 24 سورۃ الزمر آیت نمبر 53، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ تم فرماؤ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تو توبہ کر لیجئے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیجئے، قتل ناحق سے باز آ جائیے، اہل حقوق کے حق ادا کر دیجئے، اور سچے پکے مسلمان بن جائیے، سچے عاشق رسول بن جائیے۔ ورنہ یاد رکھیے کہ اگر بغیر توبہ کیے دنیا سے چلے گئے، موت کی گھاٹ اتر گئے، تو پھر نہایت ہی پشیمانی ہوگی، قتل ناحق کا عذاب برداشت نہیں ہو پائے گا، اور یقیناً جہنم کے عذابات کا سامنا کرنے کی کسی میں طاقت نہیں۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ نہایت سخت ہے، اس رب کی پکڑ سے ڈریے اور آج قتل ناحق سے باز آ جائیے، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ جس نے نہ جانے کتنے بگڑے ہوئے کو اللہ کی رحمت سے نیکوکار بنا دیا، اس ماحول سے وابستہ ہو جائیے کہ جس نے کتنے ہی گناہ گاروں کو اللہ کی رحمت سے نمازی بنا دیا۔ آپ بھی آ جائیے، ہفتہ وار اجتماع میں پابندی کے ساتھ شرکت کیجیے، انشاءاللہ عز و جل بہت سارے گناہوں سے بچنے کا ذہن ملے گا۔ مدنی انعامات کو اپنا لیجئے،
شیخ طریقت امیر اہل سنت کی صحبت بذریعہ مدنی مذاکرہ اختیار کیجئے کہ ان کی نظر فیض اثر سے بڑے بڑے قاتل، چور، ڈاکو اور معاشرے کے ناسور توبہ کر کے سچے عاشق رسول بن گئے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں گناہوں سے بچانے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ آئیے اس دامن کرم سے وابستہ ہو کر قتل ناحق اور مسلمانوں کے ظلم اور دیگر گناہوں سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے گناہ سے بچ کر اپنی رحمت میں داخل فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔